السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو شخصیت ہے کافی خاص اور ہم سب کے لیے بہت ہی محترم بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے نامور جو ہے نعت خواں ہیں. انہوں نے جو ہے 3 دہائیوں سے ہی اپنی زندگی جو ہے نعت کے لیے وقف کر دی ہے. نعت خوانی تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نعت میں جو تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، میرے خیال سے یہ پہلے ہی پاکستانی ہیں جو انہوں نے یہ قدم آگے بڑھایا کہ نعت صرف پڑھنے کا اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے. اس لیے ان کو باقاعدہ جو ہے ان کام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں نعتیہ لٹریچر اور نعت خوانی کی وجہ سے انہیں جو ہے بڑا سول ایوارڈ تمغہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے یہ تحقیق کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان سے باہر بھی بہت محبتیں سمیٹ رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے ریئل پاکستانی سید صبیح الدین رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. جس طرح سے آپ کے کام کی بات کی جائے، ماشاءاللہ سے آپ نے نعتیں بھی پڑھی، اس کو سمجھا بھی، اس کی روح کو بھی سمجھا اور ریسرچ بھی کی، اور باقاعدہ اپنے نعت ریسرچ سینٹر کی بنیاد بھی رکھی، اور اس چیز کو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس خاص موقع پر مجھے یاد رکھا اور ایک اعزاز سے نوازا. ظاہر ہے پی ٹی وی ہم سب کا گھر ہے، ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کا اعزاز دینا ہمارے لیے واقعی اعزاز کی بات ہے. جہاں تک نعت سے جڑنے کا اور نعت سے تعلق کی بات ہے تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ ازل میں خدا ہی جانے ہمیں کیا خبر کہ کب سے ہے، خدا ہی جانے ہمیں کیا خبر کہ کب سے ہے، جو ان کے ذکر کا رشتہ ہمارے لب سے ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں اپنے بچپن میں شاید 3ری کلاس سے نعت پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسکول میں، پرائمری اسکول میں مقابلے کے لیے جس طرح دعوتیں آتی ہیں کہ بھئی مقابلہ ہے تو بچوں کو بھیجی، تو میرا بھی انتخاب ہو گیا اور مجھے لگا کہ بھئی میری آواز ایسی ہے، اور نعت سے ایک رشتہ جڑ گیا. اس کے بعد نعت پر میں متجسس ہو گیا کہ نعت کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی، اس کے کون بنیادی لوگ تھے، نعت کے مقاصد کیا تھے، نعت کا لکھنا کیوں ضروری ہے. یہ سارے سوال بہت بچپن سے میرے ذہن کا حصہ بنے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے نعت کے حوالے سے جو شعبہ بن سکتا تھا اس میں اللہ رب العزت نے مجھے کام کی توفیق دی. نعت خوانی بھی کی، نعت گوئی بھی کی، نعت پر اشاعت کا ایک ادارہ بھی بنایا، نعت ریسرچ سینٹر قائم کیا، اس لیے کہ یہ سب میرے جذبے کی تسکین کا باعث بنتا تھا. اور ہر روز ایک نیا آئیڈیا اور ہر روز ایک نئی لگن مجھے اس سمت دوڑاتی رہی کہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ وہ راستہ ہے جو عشق کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا. تو آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کس راستے کا مسافر ہوں، یہ کون سا جادۂ رحمت ہے، تو پھر وہ اس پر دوڑتا چلا جاتا ہے. اب میں بچپن سے آج تک، ابھی تک ویسے ہی تر و تازہ ہوں جیسے بچپن میں تھا. آج بھی اللہ کے کرم سے میں ہر کام کے لیے ویسے ہی موٹیویٹ رہتا ہوں. الحمدللہ. صبیح رحمانی صاحب، کیونکہ ہم آپ کے کیریئر کو بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بڑے اہم عہدوں پہ آپ رہے، اور لیکن آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا، انسان کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا پروفیشن ہے، لیکن آپ نے اس سے زیادہ بھی جو آپ کی جو دل کے ساتھ ایک نعت کے حوالے سے جو اٹیچمنٹ تھی، چیزیں تھی. اب جس سے میں بات کر لوں، ایک آپ اسلامک چینل کے آپ جو ہے خود بھی آپ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، ہیڈ کیا تھا. تو انسان کی ذہن میں آتی ہے نا، انسان ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے، سوچ آتی ہے کہ ذرا اور گرو کرے، میں اس طرف جا کہ میں اور زیادہ شہرت چیزوں کی طرف. لیکن آپ نے اس طرف دھیان بھی دیا، ریسرچ بھی کی، اور کیونکہ پہلا قدم ہی مشکل قدم ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے، اس پہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے. ایکسیپٹنس بھی ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو کیا خیال ہے، کچھ مشکل کام نہیں تھا، مشکل سفر نہیں تھا اس چیزوں کو رکھتے؟ نعت پر تحقیق مجھ سے پہلے بھی ہوئی، چند ایک پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، بہت اہم مقالے لکھے گئے، لیکن نعت پر تنقید کا مزاج نہیں تھا ہمارا، کیونکہ تنقید کے لفظ سے ہم سب بہت ڈرتے ہیں. ہم اسے تنقید کے معنوں میں لیتے ہیں، جبکہ تنقید کسی بھی ادبی فن پارے کو کھولنے کا نام ہے، اس کے معنی کو، مفاہیم کو اس خانے میں رکھ کر دیکھنے کا کہ اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے، یا کسی بھی صنف میں کچھ لکھا جائے تو شاعر چاہتا ہے کہ اس کی قاری اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، کیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ اس نے کیسا کام کیا. نعت کے شعبے میں تنقید نہیں تھی،
اور جب 1995 میں اس نتیجے پر پہنچا اپنے ایک استاد کی گفتگو کی وجہ سے کہ نعت میں تنقید ہوگی تو نعت گو شاعر کی بقا اور اس کے دوام کا کوئی سامان ادبی سطح پر ہو سکتا ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، حالانکہ میں بالکل تجربہ کار نہیں تھا کسی رسالہ نکالنے کے. میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عزیز احسن کے ساتھ مل کر ایک رسالہ شروع کر دیا. وہ ایک بہت خطرناک سا کام تھا، کیونکہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ تنقید کے لفظ کو آج بھی بہت برا محسوس کرتا ہے، اور اس میں اصلاح کا پہلو ڈھونڈنے کے بجائے وہ کوئی نہ کوئی بات پوائنٹ آؤٹ ایسی ہو جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ سمجھتا. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں بھی گفتگو ہوگی وہاں اختلاف رائے بھی ہوگا. اختلاف رائے اگر تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ سامنے آئے تو نعت تو پوری امت کا حصہ ہے. پوری امت میں جہاں جہاں شاعر ہیں، جس زبان میں کہتے ہیں، جس زبان سے جڑے ہوئے ہیں، جس عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب اس نعت کے سارے لوازمے کو ہم صرف اپنی اینک سے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ذہنی پس منظر کیا ہے، اس کی نعت کیسے وجود میں آئی. تو ایک وسیع القلبی کے ساتھ، کشادگی نظر کے ساتھ جب آپ نعت کے سرمائے کو جانچتے ہیں تو اس میں محاسن کی تعداد بہت بڑی ہے. یعنی یہ ایک صنف ہے، اور صنف میں، شاعری میں ہمیں بہت سارے ایسے موتی ملتے ہیں جو ہماری زبان کو ترقی دیتے ہیں، ہماری لسانی وسعت کو بڑھا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوا. کچھ لوگ اس پر ناراض ضرور ہوئے، لیکن وہ جلدی یہ سمجھ گئے کہ یہ خوش عقیدگی کے ساتھ ایک کام شروع ہوا ہے، اس کا مقصد اچھا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا اور اچھی چیزوں کو فروغ دینا. میرا خیال ہے ہر کسی کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا، اس میں جس سے بڑے مشکل ایک اور جو بات میں نے دیکھی کہ دیگر زبانوں میں بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں پھر آپ نے اس کو رکھتے ہوئے جو تحقیق کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے، اور کس طرح سے پھر چیزیں نکل کر آئی ہیں، اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو لوگوں کو نعت کی معرفت پہنچی ہے کہ دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات کیا ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جیسے عربوں کی نعت ہے تو عربوں کے یہاں مہجوری نہیں ہے. عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی طور پر یا علاقائی طور پر دوری محسوس نہیں کی. یہ ہجر شروع ہوا فارسی شاعری سے ہمارے ہاں، پھر اردو میں آیا، تو ایک واضح مثال ہے. اس طرح بہت سارے خطے کے لوگوں کا مختلف مزاج ہوتا ہے اظہار کا، محبت کا. زبانوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک لسانی نظام ہوتا ہے جو وضع کرتا ہے کہ اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کریں گے. تو مجھے اس سارے مطالعے میں جو سب سے زیادہ اچھی باتیں لگیں وہ یہ تھی کہ میں روز ایک نئی ڈائمنشن کی طرف گیا. کتاب جو ہے آپ کی پہ جو لکھی گئی ہے اس حوالے سے، تو اس کے بارے میں پلیز آپ. یہ عبدالعزیز دباغ صاحب ایک ہیں، یہاں پاکستان میں ایک ریسرچ اسکالر ہیں بڑے، انگریزی میں ان کا بہت کام ہے. تو انہوں نے اپنی محبت سے میرے اوور آل کام پر، نعت میں میری تالیفات پر، میری کتابوں پر، میرے تنقیدی مضامین پر، میری شاعری پر، میری شخصیت پر لکھے گئے مضامین پر، اور مختلف جہتوں میں میری نعت سے متعلق جو بھی کارکردگی رہی، اس کو اوور آل ایک موضوع بنا کر انگریزی میں ایک کتاب لکھی. کیونکہ اب احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں بہت سارے شعراء کا تعارف اس لیے بڑے پیمانے پر نہیں ہو پاتا کہ وہ صرف اردو تک محدود رہ جاتے ہیں. لیکن جب چیزیں انگریزی زبان میں منتقل ہو جاتی ہیں تو اس زبان سے دنیا کی ہر زبان تک اس کی معرفت پہنچنا، اس کا تعارف پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے نعت ریسرچ سینٹر نے بھی اب 3 کتابیں انگریزی میں شائع کی ہیں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب کی. اور مستقبل میں میرا اور ارادہ ہے کہ میں پاکستان سے باہر جو ہماری یوتھ ہے وہ انگریزی میں زیادہ آسانی سے پڑھتی ہے، تو اردو لٹریچر سے ان کو جوڑنے کے لیے، اردو لٹریچر کے رچ ہونے کے احساس کو ان تک منتقل کرنے کے لیے، اس کے افکار کو وہاں تک پہنچانے کے لیے میرا خواب یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ میں اس شاعری کو اور ان مضامین کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ بچے بھی اپنی تہذیب سے کٹیں نہیں. کیا پیاری بات کی. ویسے کیونکہ آپ کا ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں سفر رہتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی نعت خوانی کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے بھی، تو مجھے بتائیں کہ کن کن ممالک میں آپ کو ان خدمات کرنے کا، ان اپنی یہ جو چیزیں ہیں آپ کرنے کا موقع مل سکا؟ کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے چیزیں باقاعدہ، کیونکہ یہ اسی کے توسط سے ہم اپنے اللہ اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو اور مضبوط اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک تعریف بھی ایک اظہار ہوتا ہے نا، اور اگر تعریف کے ساتھ ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم تعریف کیا کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ سمجھ کے، تو کیا ہی اعلیٰ بات ہے. بالکل صحیح ہے.
مجھے دنیا میں بے شمار ممالک میں جانے کا موقع ملا، لیکن جہاں میں متواتر جاتا رہا یا مسلسل جاتا رہا اس میں برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ ہے۔ یورپی کنٹریز میں بھی میں گیا، لیکن ایک دو بار، اس کے بعد ظاہر ہے کہ کتنی جگہ جائے گا انسان ایک سال میں۔ لیکن مجھے وہاں اہل علم نے، وہاں کے صحافیوں نے، وہاں کے ادیبوں نے، وہاں کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے اس لیے بہت اہمیت دی کہ میں نے صرف نعت خوانی نہیں کی، میں نے وہاں کے معاشرے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس پر جو رائے دے سکتا تھا وہ دی، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے ملک کی ایک اچھی تصویر بننے کے حوالے سے، پیش کرنے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک امید افزا فضا کو ہمیشہ قائم رکھنے کے حوالے سے جو کام کیا، اس کو سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اپنے کام کا تعارف، جو بنیادی طور پہ میرا کام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی اہمیت اور اس سے ایک بہتر معاشرے کی، ایک خوبصورت معاشرے کی تخلیق کا کام ہے، وہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ اور آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، اور پھر وہ ممالک جہاں انگریزی پڑھتے ہیں بچے، وہ بھی نعت کے نغمے سے آشنا ہیں، نعت کے مفاہیم کو سنتے ہیں، نعت کے بارے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے ایکسنٹ کے ساتھ، اپنے اس یورپی ایکسنٹ کے ساتھ، اپنے اس یو ایس کے ایکسنٹ کے ساتھ جب اردو نعتیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف اپنی زبان کی خدمت کی بلکہ اپنے تہذیب، اپنی مذہبی روایات کا بھی فروغ کے لیے ایک اہتمام کیا۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ بینگ اے مسلم، ہمارا کردار، ہمارا رویہ جو سب سے زیادہ اخلاق پر بیس کرتا ہے، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ دینی تعلیمات بعد میں آتی ہیں، پہلے انسان کا حسن اخلاق کارآمد ہوتا ہے، کارگزار ہوتا ہے، کارآمد نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان دنیا میں کہیں ہیں اور وہ اپنی کوئی جگہ بنانے میں ان معاشروں میں کامیاب ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو وہ اخلاق ہے۔ بنیادی طور پر ہم جہاں ٹریول کرتے ہیں، مجھے گھنٹوں لگتے ہیں محفل کے بعد لوگوں سے مصافحہ کرنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، ان کا حال احوال پوچھنے میں، کیونکہ میرے نزدیک نعت خوانی یا مشاعرے میں نعت پڑھنا صرف شعر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی یوتھ سے، وہاں کے لوگوں سے ملنا، ان کا حال احوال پوچھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک ہوں۔ یہ ہمارے مذہبی طبقے کا خاص طور پہ اور ہمارے آرٹسٹوں کا عمومی طور پر رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ملک سے زیادہ ہم ایک مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اخلاق سے، محبت سے آگے بڑھ کے لوگوں سے ملیں، تب وہ آپ کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں۔ انسان obvious سی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دنیا میں پیدا کرے، پھر آپ کا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہو، اس سے زیادہ خوبصورتی، اور پھر اس کی بڑی سعادت کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت آواز دے کہ آپ جو ہے اس کی حمد و ثنا اور ساری چیزوں میں، یہ بڑی، یہ تو عطا ہے رب کی ہر جانب۔ نعمت کا حق ہے کہ اسے رب کی شکر میں استعمال کیا جائے۔ آواز بھی ایک نعمت ہے، اللہ نے جو جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، تو اگر آواز ملی ہے تو اس میں اللہ کی حمد کے ترانے بھی ہونے چاہیے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں لیکن حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، تاکہ حق بھی ادا ہو جائے اور آپ کے فن کا اظہار بھی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ کاربند رکھے۔ آمین آمین۔ ہم چاہیں گے فصیح صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جو آپ کی کام ہیں، جو چیزیں، دیکھیں باتیں بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیا یہ اچھا، کیونکہ آپ بہت ساری باتیں جس طرح سے اپنی چیزیں شیئر کر رہے تھے، میرے لیے بھی ایسی بہت ساری نالج، انفارمیشن تھی جو میں نے بھی سیکھی کہ دیکھیں یہاں پہ اگر جس طرح سے کوئی بھی انسان اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور وہ یہ جان لے کہ یہاں پہ مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تو آپ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے پاکستانی ہیں جو ماشاءاللہ سے کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی میسج جو ان تک کوشش ہے کہ آپ کی توسط سے ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی چیز پازیٹیو چینج بھی لیا ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں جس چیز کی کمی ہے نا، وہ اخلاق ہے۔ یاد رکھیے ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دیگر فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے مسکرا کے نہیں ملتے، آپ اس کو کھلے دل سے مصافحہ نہیں کرتے، آپ اس کی طرف محبت بھری نظر نہیں ڈالتے، تو معاشرے میں خیر نہیں پھیل سکتا۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کسی بڑی حیثیت کے آدمی ہیں، آپ اپنے سے چھوٹے سے جب جھک کے ملیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق ہوگا۔ مذہبی طبقے کا تو یہ بہت ضروری کام ہے، اسے اس طرح کرنا چاہیے، لیکن عام آدمی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، مسکرا کر دیکھے، محبت منتقل کرے
اور کوشش کرے کہ جس سے ناراضگی ہے اسے دور کر کے اسے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے مزاج میں تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے، جس کی اس معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ یقین مانیں اس پہ میں بھی شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی عام اپنے کام میں چیزوں میں ہمارا جو بیہیویئر بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے اور بہت اثر انداز رہتا ہے دوسرے پہ، یہ بات میں مانتی ہوں۔ ضبط کرنا، غصہ تو آنا فطری ہے، اللہ نے رکھا ہے انسان کے مزاج میں، لیکن غصے کے وقت ضبط کرنا ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے ہماری طرف۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک چیز کو رد کر کے آپ کتنی بڑی چیز کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی، آپ کے اطراف بسنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سر سبی صاحب آپ کی اس کے لیے گفتگو کے لیے، اس میسج کے لیے کہ میں خود بھی کوشش کر سکوں کہ اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر سکوں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے آپ پلیز دعا بھی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سبی رحمانی صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے جو ہے ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی جو میں خود بھی اپنی لائف میں پریکٹس میں لاؤں گی، کوشش کروں گی اس پہ عمل کر سکوں، کہ اگر ہم اپنے بیہیویئر کو، اپنے رویے میں کچھ چینجز لے آئیں، جس طرح سے کسی سے اچھے سے بات کرنا، یا اگر ہم کوئی بھی درخواست کر کے بات کر لیں تو کیا ہی اچھا ہے، اس پہ دوسرے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔